پھر یاد رکھیے علم حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد بھی درست ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں، کیونکہ جو لوگ دنیا کمانے کے لیے یا دنیا میں شہرت پانے کے لیے چاہے قرآن کا علم ہی کیوں نہ سیکھ رہے ہو، وہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کی نعمتیں پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن کی قرات کی. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں اسکالر کہیں، لوگ تمہیں قاری کہیں، تمہیں کہا جائے گا تم نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے. وہ تو کہہ دیا گیا، لوگوں نے کہہ دیا تمہیں، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو علم حاصل کریں لیکن نیت درست رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خاطر صحیح عمل کرنا ہے. پھر دوسری نیت کیا کہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، یعنی سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ، میں خود بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی. پھر علم پر فخر اور غرور سے بچنا چاہیے.